ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ ناظرین گرامی، اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی خاطر رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ رمضان کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں منادی آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے، نیکی اور بھلائی کے لیے لپک آ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی کرنے سے باز آ جا۔ اور اس کے آخر تک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ بہت سے فوائد پر مشتمل عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے نظام ہضم اور معدے کو مسلسل کام کرنے سے کچھ راحت ملتی ہے اور بیکار فضلے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جسم طاقتور ہوتا ہے اور بہت سی دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ روزہ سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور اس سے نظم و اطاعت اور صبر و خلوص کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دار کو اپنے دوسرے روزے دار بھائیوں سے برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے، چنانچہ جب وہ اس کے ساتھ مل کر ہی روزہ رکھتا اور افطار کرتا ہے تو اسلامی وحدت کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو اسے بھوکے اور محتاج بھائیوں کی مدد کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ اپنی عبادت کے لیے فرض کیا ہے، جسے مقبول و مفید بنانے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے روزہ دار نماز پڑھنے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا ستون ہے جسے چھوڑنے کا سخت گناہ ہے۔ اخلاق حسنہ اپنائیے اور روزہ رکھنے کے بعد کفر اور دین کو برا کہنے اور روزہ کی وجہ سے لوگوں سے بد سلوکی کرنے سے بچیے، کیونکہ روزہ برا معاملہ سکھانے کے بجائے انسانی نفس کی اصلاح کرتا ہے اور کفر مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی بیہودہ باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو گالی گلوچ اور بیہودہ باتیں نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ افطار کرتے ہوئے زیادہ کھانا مت کھائیے، کیونکہ روزہ اس سے بے سود ہو جاتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ سینما اور ٹیلی ویژن دیکھنا اخلاق بگاڑنے والی اور روزے کی منافی چیزیں ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے دور رہیے۔ قرابت داروں اور محتاج لوگوں پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن سننے، اس کے معنی پر غور کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں اپنے اوقات صرف کریں۔ کسی مسجد وغیرہ میں اگر مفید درس ہو تو ایسی علمی مجالس میں حاضری کی کوشش کریں، جبکہ رمضان کے آخری عشرہ میں مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھنا سنت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان کے روزوں کی پابندی کریں اور بغیر عذر روزہ افطار نہ کریں، اور جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے اسے اس دن کی قضا دینا ہوگی، اور جو شخص رمضان میں روزہ کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لیتا ہے
تو اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا، جو یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ اگر نہ مل سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ رمضان میں سرعام روزہ خوری ایسا جرم ہے جو اللہ کے خلاف جرأت مندی، اسلام کا مذاق اڑانے اور لوگوں میں برائی و بے حیائی پھیلانے کے مترادف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ خوروں کے لیے عید نہیں ہوتی، کیونکہ عید خوشی کا وہ عظیم جشن ہے جو روزے پورے ہونے اور عبادت قبول ہونے پر منایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے ہر نیک کام کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کرتے ہوئے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل پیرا ہونے سے باز نہیں آتا تو ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کا طریقہ بھی بتایا۔ جب کوئی افطاری کرنا چاہے تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانا بابرکت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے